السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوش رکھے۔ انسان کو جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے اندر روحانی طور پر بھی بیماری داخل ہو جاتی ہے۔ انسان روحانی طور پر بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان پر جادو کا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ جادو کا اثر ہونے پر انسان بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ کل بھی ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، کافی دور سے فون آیا، اور بار بار ان کا میرے پاس فون آ رہا تھا، بار بار وہ کال کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ یعنی انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ فریاد کی، تو میں نے کسی صاحب کا ان کو نمبر دیا کہ آپ ان سے ملاقات کر لیجئے، آپ ان سے میرا نام لے کر اپنا علاج کرائیں اور ملاقات کر لیں۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے، اپنی پریشانی انہوں نے بہت عجیب و غریب انداز میں بیان کی۔ تو اول تو میں کال ریسیو کرتا نہیں ہوں، اور کر لیتا ہوں تو جلدی سے اس کو میں کاٹ کر رکھ دیتا ہوں، لیکن ان کی بات میں نے تسلی سے سنی۔ اس وقت میرے پاس کافی مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، ملنے جلنے والے جو لوگ آتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں نے ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے ان صاحب کی بات سننا ضروری سمجھا۔ تو میں نے ان کی باتوں کو سنا، تو وہ جادو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو انسان دوا بھی کرتا ہے، مگر اس کو دوا سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو وہ دوا کرتا ہے، دوا سے بھی اس کو عموماً فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کا علاج قرآنی آیات سے اس طرح کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے سورہ بقرہ روزانہ پڑھیں۔ اگر گھر پر یا خود پر جادو کا اثر ہو جائے تو روزانہ سورہ بقرہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جو خود سورہ بقرہ پڑھے تو اس پر شیطان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ سورہ بقرہ تقریباً 2.25 پارے کی ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے میں آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، اور جو حافظ لوگ ہیں وہ بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ مگر بہت سے لوگ جو موبائل وغیرہ میں چلا کر اس کو سنتے ہیں تو اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ سننے کا ثواب ملے گا، لیکن جادو کے لیے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ اگر آپ روزانہ پوری سورت نہ پڑھ سکیں تو تھوڑی تھوڑی پڑھ لیا کریں۔ دوسری چیز ہے آیت الکرسی۔ روزانہ صبح کو بعد نماز فجر اور شام کو، صبح کو فجر کی نماز کے بعد اور شام کو کسی بھی ٹائم میں آپ ایک ٹائم فکس کر لیں، چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونک کر بدن پر پھیر لیں، اور صبح شام کے علاوہ سوتے وقت بھی یہ عمل کریں۔ صبح شام بھی کریں، سوتے وقت بھی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے ایسے آدمی کے لیے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ کے عبادت گزار بندوں پر شیطان کا اثر کارگر نہیں ہوتا ہے، اثر تو ہوتا ہے لیکن اس کا علاج بھی بآسانی ہو جاتا ہے۔ اور فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ جب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو بہت سکون ملے گا، اور جو آنے والی پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ رکھے گا۔ چوتھی چیز ہے کہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں، ہر وقت وضو سے رہیں۔ جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیں۔ ناپاک بالکل نہ رہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں، کیونکہ ناپاک اور گندے آدمی پر شیطان جلد اثر انداز ہو جاتا ہے، اس لیے ناپاک رہنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ نمبر 5، سورہ یاسین پڑھنے کی عادت بنائیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں۔ جادو کے توڑ کا اس میں بہت بہترین علاج ہے۔ سورہ یاسین کے اندر جادو کا توڑ موجود ہے۔ روزانہ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں۔ چھٹی چیز ہے سورہ فاتحہ۔ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں۔ جب آپ پر جادو کا اثر ہو جائے تو آپ کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ اگر آپ پر جادو کا اثر ہو جائے تو آپ اس کام کو پابندی سے کریں جو آپ کو بتلایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت لمبا کام بتلا دیا، یہ کام آپ کو کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کام لمبا نہیں ہے، بہت تھوڑا سا کام ہے۔ انسان کی صحت و تندرستی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ جو حکیم لوگ ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ بھی بہت ساری دوائی بتلا دیتے ہیں۔ ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد دوائی کھانی ہوتی ہے، تمام کاموں کو چھوڑ کر دوائی کھانی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی اتنا لمبا کام نہیں ہے، یہ صبح اور شام کا کام میں نے آپ کو بتلایا۔ صبح اور شام کرنا ہے بس، باقی 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو میں نے چھٹی چیز بتلائی کہ سورہ فاتحہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو پئیں۔
सातवीं और आखिरी चीज़ ये है कि आप रोज़ाना फजर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह मंजिल ज़रूर पढ़ें। ये बहुत मुजर्रब अमल है, सूरह मंजिल का जादू की तोड़ के लिए बहुत मुजर्रब अमल है। आप इस अमल को करें, रोज़ाना सूरह मंजिल पढ़ें। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बतलाई हैं, इन चीज़ों को आप रेगुलर पढ़ें, लगातार पढ़ें। ये चीज़ें कोई वजीफ़ा नहीं हैं, ये चीज़ें इस तरह की नहीं है कि आपको इससे नुकसान होगा, मुस्तकिल पढ़ने से परेशानी होगी, इस तरह का कोई मामला इन चीज़ों के अंदर नहीं है। इसलिए आप रोज़ाना पढ़ें, पाबंदी से पढ़ें। और अगर आप चाहें तो इनकी फ़जीलतें आप किताबों के अंदर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी फ़जीलतें इन चीज़ों की किताबों के अंदर ज़िक्र की गई हैं। आप ये इलाज करें, कुरान करीम की इन आयतों को पढ़ें, इनके अंदर जादू का इलाज, जादू की तोड़ मौजूद है। आप इन आयतों को पढ़कर, इन सूरतों को पढ़कर अपना इलाज ख़ुद करें। इस इलाज को करने के बाद आपको कितना फ़ायदा होता है, यह फ़ायदा हुआ है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अपनी परेशानी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन कॉल हरगिज़ नहीं करें, कॉल करने की कोशिश भी ना करें, बल्कि आप व्हाट्सएप पर अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं। उसको देखकर आपके मसले का, आपकी परेशानी का हल बतला दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।